اسپیشلی یہاں آنے کا. اور آج کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری اس ٹائم پہ مارکہ حق کے اوپر سیلیبریشنز بھی چل رہی ہیں، اور جس طریقے سے پورے ملک میں ایکٹیویٹیز بھی ہو رہی ہیں، فنکشنز بھی ہو رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے، اس میں آپ لوگوں کو یہ بتانا بڑا ضروری ہے کہ اس ساری کی ساری چیز میں وزارت داخلہ، ہماری سول آرم فورسز، انہوں نے کیا کیا رول ادا کیا. چاہے وہ سول ڈیفنس تھا، چاہے وہ رینجرز تھے، چاہے وہ اسلام آباد کی ٹیمز تھیں، کوئی بھی تھا، جس طریقے سے انہوں نے رول پلے کیا وہ قابل دید ہے. اور میرا خیال ہے کہ بہت ساری چیزیں تو آپ کو پتہ ہیں، کچھ چیزیں میں مینشن کرنا چاہوں گا. دو چیزیں جو آج میرا مقصد ہے آپ کو بتانے کا، اس میں پہلی کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کس کس طریقے سے ان دنوں میں ہمیں آتی رہی، اور میں ان لوگوں میں شامل تھا جس نے وہ مدد وٹنس کی. یہ تو سب کو پتہ ہے کہ ہماری آرمی نے، ہماری فضائیہ نے، ہماری نیوی نے، سب نے بہت زبردست رول پلے کیا. لیکن ایک چیز جس کو ہم مینشن نہیں کرتے اتنا، وہ یہ ہے کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے اس وقت کیسے رول پلے کیا، اور کس طرح ایڈوانس انفارمیشن کے اوپر ہم لوگ پہلے سے تیاری کر رہے تھے، اور اس کے بعد وہ ایڈوانس انفارمیشن 100% ایکوریٹ نکلتی تھی، اور اس سے ہمارے رزلٹ بہت امیزنگ نکلے. تو ایک اور چیز تھی جو اس پاکستان انڈیا کی وار میں بہت امپورٹنٹ تھی، وہ تھی ڈرون کے اٹیکس. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس ٹائم جب انڈینز نے ڈرونز کے اٹیک شروع کیے، کیونکہ یوزلی یہ کبھی پہلے نہ ہماری سائڈ سے استعمال ہوا تھا، نہ انڈین سائڈ سے استعمال ہوا تھا، لیکن انہوں نے چھوٹے ڈرونز، درمیانے سائز کے ڈرونز کافی حد تک ہمارے کافی سارے شہروں میں بھیجے. اور ان کو خود پتہ ہے کہ ان کے اپنے چینلز پہ اتنا خوف و ہراس تھا جب دہلی میں ہمارے ڈرونز مسلسل کئی گھنٹے وہاں پہ گھومتے رہے، اور ان کے پرائم منسٹر ہاؤس کے اوپر تھے، ان کے باقی سینسٹیو ایریاز کے اوپر تھے. اور ڈیفینیٹلی اس پوری وار میں ہمارا کہیں پہ بھی یہ ٹارگٹ نہیں تھا کہ ان کے سویلینز کو ٹارگٹ کریں، آلدو انہوں نے ہمارے سویلینز کو شہید کیا، اور ہمارا مقصد صرف یہی تھا کہ ان کی ملٹری انسٹالیشنز کے اوپر اٹیک کریں. لیکن ہماری رینجز جو بارڈر کے بالکل ساتھ ہوتی ہیں ہر وقت، انہوں نے کتنے ڈرونز جو پاکستان انٹر ہو رہے تھے وہ گرائے. اس میں آپ کے سامنے ہے کہ ہمارے جوان جن کے پاس اور کچھ نہیں تھا، وہ اپنی گنز استعمال کر کے وہ ڈرونز گراتے رہے، اور بہت تھوڑی تعداد ہے جو شہروں تک پہنچی. میجورٹی ڈرونز جو تھے ہمارے، وہ ہماری رینجز جو ہے بارڈر پہ گرا دیتی تھی. انہوں نے ہماری تقریباً 100 کے قریب پوسٹ تھیں جن پہ اٹیک کیا اس ٹائم پہ، اور اللہ کا شکر ہے کہ ان کو واپس اسی طرح کا جواب ملا جو اس کا وہ ڈیزرو کرتے تھے. اور آپ کے سامنے ہیں وہ تصویریں بھی سامنے ہیں جس میں ان کو LOC کے اوپر خود سفید جھنڈا لہرانا پڑا کہ اب بس کر دیں. سائبر اٹیک ان کی کوشش تھی کہ وہ کریں، ان کی کوشش تھی کہ وہ کہیں نہ کہیں سکسیزفل ہوں. یہ وہ ساری چیزیں جو جنگوں میں نئی استعمال ہوئیں، نارمل جنگ سے بالکل ہٹ کر استعمال ہوئیں. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ سائبر اٹیک میں وہ ہم سے نزدیک بھی نہیں آتے تھے. اور جو ہمارے نوجوانوں نے ان کے ساتھ ہوا، وہ میرے خیال ہے وہی زیادہ بہتر بتائیں تو بہتر ہوگا، کیونکہ ان کا کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو محفوظ رہ گئی تھی. ہمارے میڈیا نے
جس کو میں آئی تھنک سب سے زیادہ اپریشیٹ کروں گا. پورے ملک میں یونٹی کے لیے، پورے ملک میں ایک میسیج اور ایک آواز کے لیے جو کام کیا، اور جس طریقے سے پوری قوم کو اکٹھا کیا، وہ بھی پاکستان میں پہلے کبھی مثال نہیں ملتی. آلدو دوسری سائڈ پہ جو انڈین میڈیا تھا وہ مسلسل کنفیوز تھا، اور آپ کو یہ یاد ہوگا کہ انہوں نے اپنے پر خود اٹیک کرا لیا، جبکہ ہم بار بار کہہ رہے تھے ابھی ہم نے اٹیک نہیں کیا، جب کریں گے تو آپ کو بتا کے کریں گے، ہم چھپ کے اٹیک نہیں کریں گے. آلدو انہوں نے پورے انڈیا میں پھیلا دیا کہ جی ہمارا امرتسر پہ اٹیک ہو گیا، دوسری جگہ تیسری جگہ اٹیک ہو گیا. تو ہم اس پہ بڑا کلیئر سٹانس رکھتے تھے اس ٹائم بھی کہ جب بھی کریں گے کھل کے کریں گے اور سامنے سے کریں گے. میرا خیال ہے کہ ایک چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ فیلڈ مارشل کو جس طریقے سے بلیسنگ تھی، کیونکہ 2-4 چیزیں ایسی تھیں، اور میں نے اس کے بعد میرا خیال ہے امریکہ اور ایران کے مذاکرات میں بھی اگر کوئی نارمل چیز ہو رہی ہوتی تو کب کے لوگ ہمت ہار گئے ہوتے، لیکن جس طرح سے ان کو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی مدد ملی ہے وہ کسی اور دن آپ کو بتاؤں گا. لیکن یہ میں نے خود مذاکرات کو ٹوٹتے اور جڑتے گھنٹوں میں دیکھا ہے، اور وہ ممکن نہیں تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی مدد نہ ہو اس ایران اور امریکہ کے مذاکرات میں. کیونکہ ایک دفعہ دونوں ملک، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کس طرح کس سوچ پہ چلے گئے، اور ان کو واپس لانا میرا نہیں خیال کہ ہیومنلی پاسبل تھا، بٹ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی. اور اسی طریقے سے اس جنگ میں سب سے ضروری تھا جب انہوں نے ہمارا بلوچستان کی ایک بیس پہ اٹیک کیا، اور یہ وہ آخری گھنٹے تھے جس ٹائم انہوں نے یہ اٹیک کیا، اور سیز فائر آلموسٹ ہونے کے قریب تھا. تقریباً 16 کے قریب ہماری ایک بیس کے اوپر انہوں نے میزائل فائر کیے ایئر فورس کو اور چیف کو. بہت دیر سے جب وہ فائر ہوئے تو اس میں کچھ منٹ تو لگتے ہیں، تو ان کو آئیڈیا ہو گیا تھا کہ یہ آ رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ 16 میں سے 14 یا 15 میزائل بیس کے اوپر نہیں گرے تھے. ایک میزائل گرا تھا جو بیس پہ گیا تھا، باقی سب کے سب جس طرح کی نے سائڈ پہ کر دیوں ساروں کو، اس طرح کر کے وہ میزائل سائڈ پہ گئے. یہ ممکن نہیں تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ کے بغیر پاسبل نہیں تھا کہ یہ چیز ہو جائے. اس کے بعد اسی طرح انڈیا کی ایک جگہ پہ جب ہمارے میزائل جا رہے تھے تو بڑا نیرو سی جگہ تھی جہاں پہ وہ جا کے لگنے تھے. ذرا سا بھی لیفٹ رائٹ ہو جاتا تو سویلین آبادی بھی اٹیک ہو سکتی تھی، اور انہوں نے اس کو، آپ کو پتہ ہے کہ ایک بھی ان کا بندہ زخمی ہو جاتا تو انہوں نے کتنا شور مچانا تھا. لیکن وہ سیدھا اس آئل ڈیپو پہ جا کے میزائل گرے جہاں پہ ان کا سب سے بڑا سٹوریج تھا. اس کے علاوہ درجنوں ایسے ان راتوں میں اور ان جو کچھ گھنٹے ہیں ان میں جب یہ سارے واقعات ہو رہے تھے، درجنوں اس طرح کی چیزیں جس پہ آپ انسان کہتے ہیں کہ یہ کیسے پاسبل ہو سکتی ہے. آپ یہ سوچ لیں کہ میں آپ کو ہو سکتا ہے اس طرح ایکسپلین نہ کر پاؤں، لیکن انڈیا کی بہت ساری بڑی ٹارگٹس ہمارے بالکل ریڈار پہ نہیں بلکہ نشانے پہ تھیں. اور آپ کو میرا خیال ہے آئیڈیا ہے ان کا ایون نیوی کے جہاز، ان کے ایئر فورس کے اور جہاز، ان کی ملٹری انسٹالیشنز، سب کچھ ہمارے نشانے پہ تھا. اسی لیے وہ بھاگے اور انہوں نے سیز فائر کیا، بیکاز وہ کسی بھی ٹائم اگلے گھنٹوں میں اٹیک ہو جانے تھے، جس پہ وہ خود ریئلائز کر رہے تھے کہ یہ ہو جانا ہے. جس طریقے سے میزائل ان پہ لگے اور سارا کچھ ہوا. خیر اللہ تعالیٰ کی بہتری ہوتی ہے جس چیز میں بھی.
لیکن اگر وہ سیز فائر نہ ہوتا تو ان کا نقصان اس سے 10 گنا زیادہ ہوتا. اور ایک دفعہ جو انہوں نے خود ایک وار شروع کی تھی اس پہ ان کی بہت تسلی ہو جاتی. آج کے دن تک آپ کو پتہ ہے ان کے لوگ جو ہیں وہ کس طریقے سے مانتے ہیں, ان کے چاہے انسٹیٹیوشنس کے ہیڈ ہیں یا کوئی اور ہے, وہ کس طریقے سے خود کہتے ہیں کہ ہاں ہم اس چیز میں بھی کمی ہے, ہماری اس چیز میں بھی کمی ہے. تیسرا, انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں, چاہے ہماری دونوں جو افواج کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, آپ یقین کریں کہ لوگ ان پر کئی دفعہ تنقید کرتے ہیں, لیکن میں آپ کو ایک چیز بتا سکتا ہوں کہ اس آپریشن کی سکسیس میں اگر ہمارے انسٹیٹیوشنز کا اور باقی سب کا رول ہے تو اس میں ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کا اس سے کئی گنا زیادہ رول ہے. آپ کو اگر ایڈوانس پتہ ہو کہ کیا ہونے والا ہے تو آپ تیاری اسی طرح کرتے ہیں. آپ کو ایگزیکٹلی پتہ ہو کہ اٹیک کہاں پہ آنے والا ہے, آپ اس کی تیاری بالکل ڈیفرنٹ طریقے سے کرتے ہیں. اور تقریباً ہمیں آلموسٹ ہر چیز کا پہلے سے پتہ تھا. میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, لیکن آپ یقین کریں کہ ہمارے پاس ہر چیز ایسے اویلیبل تھی جیسے وہ ہمارا اپنا ملک ہے جہاں سے ہمیں چیزیں آ رہی ہیں. تو ہم لوگ اس ساری کی ساری چیز میں ان کو بھول جاتے ہیں. ہماری دونوں ایجنسیز نے اتنا امیزنگ رول پلے کیا کہ میرے جیسے بندے کے لیے بھی شاکنگ تھا کہ کس طریقے سے ماشاءاللہ وہ سارا ایک پکچر آپ کو دے رہے ہیں اور کس طریقے سے آپ کو ساری چیزیں آ رہی ہیں. تو مجھے اپنے عوام کو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز ور سپرب. انہوں نے جس طریقے سے رول پلے کیا ہے, جس طریقے سے انہوں نے آپ کو جنگ جتانے میں مدد کی ہے, وہ ایک نارمل انٹیلیجنس ایجنسیز دور دور تک نہیں کر سکتی. فیلڈ مارشل کا ایک بہت کلیدی کردار تھا, اور جس طریقے سے ماشاءاللہ ان کی اور ایئر فورس چیف کی کوآرڈینیشن تھی, اور جس طریقے سے وہ آپس میں ایک ایک چیز کے اوپر مسلسل ہر چند منٹ کے بعد رابطے میں تھے. اس کے بعد نیول چیف کے ساتھ بھی وہ جو آپ کے آفیسر ہیں وہ بتاتے ہیں ہم نے اس طرح کی مثال بھی پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی. آپ کے ایئر فورس چیف نے جس طریقے سے 12-14 دن ایک آپریشن روم میں گزارے, گھر نہیں گئے, اسی جگہ پر گدا ڈال کے لیٹتے رہے, وہ بھی مثالیں کم ہیں. بٹ کس بندے نے اس ساری چیز کو لیڈ کیا, کس بندے نے اس ساری چیز کو انجام تک پہنچایا. اور میرا خیال ہے کہ اتنے بڑے فیصلے کرنا بھی ایک آپ کو بہادری بھی چاہیے, جگر بھی چاہیے, بیکاز آپ ہر چیز ہر اینگل دیکھ رہے ہوتے ہیں. پلس اللہ تعالیٰ کی اگر مدد اس میں آ جائے تو پھر رزلٹ وہی ہے جو فیلڈ مارشل کو ملا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری تینوں کی تینوں فورسز نے جس طریقے سے آپس میں کوآرڈینیشن کے ساتھ, قوم نے کوآرڈینیشن کے ساتھ یہ سارا کچھ کیا, وہ انشاءاللہ تعالیٰ ایسی رہے گی اور اس سے زیادہ بہتر ہوگی. ویسے تو ہماری اس دن کہیں ایک جگہ ایسی نہیں تھی جہاں پہ کمی یا کوئی چیز ایسی ہو, بٹ اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا اور ہم اس رزلٹ پہ پہنچے جو دنیا دیکھ رہی ہے. اور اس کے بعد مسلسل کامیابیاں جو اس دن سے شروع ہوئی تھیں اور آج تک چل رہی ہیں, یہ سب اللہ تعالیٰ کی عنایت شدہ ہیں. اور میرا خیال ہے اس میں فیلڈ مارشل کی محنت بہت زیادہ شامل ہے, کیونکہ ادروائز یہ ممکن نہیں تھی. آخری چیز کہ اس ساری کی ساری چیز میں یونٹی ہماری آپس میں کتنی ضروری تھی. ہم سب ایک آواز پہ تھے,
اور دوسری سائڈ آپ کے سامنے تھی جو اپنے لوگوں کو مختلف قسم کی کہ لاہور پہ انہوں نے پورٹ بنا دیا، کراچی میں انہوں نے ڈفرینٹ چیزیں بنا دی، تو وہ ساری کی ساری چیزیں ڈس انفارمیشن کبھی آپ کو جتا نہیں سکتی. آپ کے کچھ حصے کو سیٹسفائی کر سکتی ہیں لیکن قوم کو جتا نہیں سکتی. تو ہم لوگ جس یونٹی کے ساتھ اس ٹائم تھے، ہمیں ابھی بھی اسی یونٹی کے ساتھ رہنا چاہیے. اور اگر کہیں پہ کسی جگہ پہ اس ساری چیز کو جوڑنے میں میڈیا میں، میرا خیال ہے کہ میں خود بطور جرنلسٹ اور میں نے کافی ساری چیزیں دیکھی ہیں، لیکن جس طرح کا مین تھی انفارمیشن منسٹر آپ کے پاس اس ٹائم ہے، میں نے کافی سارے دیکھے ہیں. اس طرح کا پہلے میرا نہیں خیال کوئی آیا ہوگا جس کو جنون کی حد تک ہوتا ہے کہ میں نے ایک ایک خبر کے پیچھے کیسے جانا ہے، سارا کچھ ہے. اسی طرح، اور وہ بھی میرا نہیں خیال، وہ کئی دن وہ بھی نہیں سوئے، اسی طرح اپنے کنٹرول روم میں بیٹھے رہے. اسی طرح ISPR اور جس طرح انفارمیشن منسٹری کی اور ISPR کی کوارڈینیشن ہے، جس طرح ISPR نے آپ لوگوں کو، کیونکہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ کیا چیز جنگ سے نکالنی ہے اور میڈیا کو دینی ہے، اور پھر کیا چیز ہے جو آپ کو دکھانی ہے اور بتانی ہے. اس میں میرا خیال ہے کہ ISPR واز امیزنگ. اور ابھی بھی کہیں پہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے، جس طریقے سے ISPR لیڈنگ رول لیتا ہے اپنی آرم فورسز سے ریلیٹڈ، اور جس طرح آپ کو بتاتا ہے، میرا خیال ہے کہ وہ پرانے 80 اور 90 کی انہوں نے تمام چیزیں توڑ کے ایک نئے آج کل کے دور کے لحاظ سے جس طریقے سے وہ لے کے جا رہے ہیں، وہ بھی بہت زبردست ہے. اور آپ کے انٹرنیشنل میڈیا نے اس ساری چیز کو اکنالج کیا. یہ نہیں کہ ہم پاکستانی میڈیا کی بات کریں. اس ساری چیز کا ڈیفینیٹلی جو ہیڈ آف اسٹیٹ ہوتا ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے. وہ کس طریقے سے ایک ایک چیز میں آ کے GHQ میں وار کیبنٹ کے ساتھ بیٹھنا، اس کو فائنل اپروول دینا، کس طریقے سے پرائم منسٹر، میرا نہیں خیال کہ ہر 1 گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد وہ ان کے ساتھ چیف کے ساتھ اس ٹائم رابطے میں ایک ایک سچویشن کے اوپر مشاورت، ایک ایک سچویشن کے اوپر جس طرح PM نے اس ساری کی ساری چیز کو خود لیڈ کیا، وہ سب کا سب پبلک کے سامنے ایک چیز مسلسل کہتے رہے کہ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. پریزیڈنٹ کا پتہ نہیں آپ کو قصہ پتہ ہے کہ نہیں، جب ان کے ملٹری سیکرٹری نے کہا کہ جی آپ کو نیچے بنکر میں جانا ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں یہاں رہوں گا، اگر میری شہادت ہے تو میں یہاں پہ اسی جگہ پہ شہید ہونا پسند کروں گا. یہ ہمارے لیڈرز کا رول تھا. نہ ہمارے پرائم منسٹر کسی بنکر میں گئے، نہ ہمارے پریزیڈنٹ کسی بنکر پہ گئے، اور دونوں بالکل پاک فوج کے پیچھے کھڑے رہے. تو آپ سب کا، کیونکہ آپ سب لوگ بھی اس میں شامل تھے، ہماری منسٹری تو چلے تھی، لیکن جو ایکچولی اس کے ہیرو ہیں، ہم سب ان کو میرا خیال ہے کہ اگلے دنوں میں ایک ٹریبیوٹ پیش کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جس کا وہ حقدار ہے وہ ہم پورا کرنے کی کوشش کریں گے. تھینک یو. سر، یہ اس سے تصدیق کریں گے کہ کچھ اطلاعات آ رہی تھی کہ انڈیا شاید پھر پاکستان کے ساتھ پنگا لینے کی غلطی کرنے جا رہا ہے، اور کچھ اس کی ایکسٹرا موومنٹ نظر آ رہی تھی. اطلاعات آ رہی تھی کہ بارڈر کی طرف اس کی فوج کی ایکسٹرا موومنٹ ہے. کیا یہ حقیقت ہے جیسے افواہیں؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ وہ کشمیر سائڈ پہ انہوں نے پھر کوئی ڈرامہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جو ہم نے پہلے سے پکڑ لیا اور کافی حد تک ان کو انفارم بھی کیا. لیکن میرا ذاتی رائے ہے، وہ جس پوزیشن میں ہیں ان کو ہمارے جس لیول پہ ہم لاسٹ ایئر تھے، ابھی اس تک پہنچنے میں کافی ٹائم لگے گا. میں اس سے اگلے سال کی بات نہیں کر رہا جو ہمیں 1 سال ملا ہے، لیکن جس لیول پہ ہم لاسٹ ایئر تھے، ابھی
ان کو اچھا خاصا ٹائم لگ جائے گا تاکہ اس لیول کو پہلے ٹچ کر لیں. باقی ابھی ان کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ اس طرح کی چیز سوچیں بھی. نیو نیوز سے سر یہ بتائیے گا کہ مڈل ایسٹ کی فی الحال بھی تبدیل ہو رہی ہے اور ہمارا ایک دوست ملک ہے وہاں پر ہمارا ایک دشمن ملک جو ہے وہ آ چکا ہے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں وہاں سے مفا آپ کو زیادہ بہتر جواب دے گی, لیکن ہمیں اللہ کا شکر ہے نہیں کہیں سے بھی خطرہ. منیر صاحب, عزیز الوی نوابت سے مارکہ حق تو پاکستان کا, پاکستانی قوم کا بہت بڑا ایک پرائڈ ہے, پرائڈ ڈے, تو اس حوالے سے آپ ہمارے ملک میں اندرونی جو اتحاد ہے اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ قوم آج متحد ہے تو یہ ایک امپورٹنٹ موقع ہے جس پر ہمیں مارکہ حق کی اسپرٹ کو, بنیاد مرسوس کی اسپرٹ کو کس طریقے سے اپنی آئندہ کی جو ہمارے ڈیز ہیں, ہمارے ایونٹس ہیں, جو ہمارے اگلے قومی یکجہتی کے معاملات ہیں, ان میں کیسے لے کر چلیں؟ انٹیریئر منسٹری اور ہماری سب کی جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ہماری ذمہ داری ہے کہ انٹرنل سیکیورٹی اور انٹرنل اسٹیبلٹی یہ دونوں چیزیں ہم نے میک شور کرنی ہے کہ اس ملک میں قائم رہیں, اور اس کے لیے ہم لوگ سب مل کر ہر ممکن کوشش کرتے ہیں. اگر کوئی ملک کے لیے اور ملک کی اسٹیبلٹی کے لیے 2 قدم آگے بڑھے گا, ہم 4 قدم آگے بڑھیں گے. لیکن اگر کوئی دنگا فساد, کوئی یہ سوچے کہ جی صرف مظاہروں سے اور چیزوں سے ہوتا ہے, تو وہ اسٹیبلٹی کے کسی بھی صورت میں کیٹیگری میں نہیں آتا. تو میں تو صرف یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی اس ملک کی اسٹیبلٹی کے لیے کام کرے گا, ہم ہر دن دہشت گردوں سے لڑ رہے ہیں اور ہر دن اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہم اس ملک کو آگے لے جائیں اور اس چیز سے نکلیں جو آلریڈی ہمارے پچھلے کئی سالوں سے مسلسل چل رہی ہیں. تو ہم اس میں بہت کلیئر ہیں اور ان شاء اللہ تعالیٰ اسی طرح رہیں گے. سر اظہر فاروق کے حوالے سے سر مارکہ ہے ایک اور جو مشترک قوم دیکھنا چاہتی ہے, سننا چاہتی ہے, اس میں وہ ایران کا فائدہ اس کی نوید کب تک آپ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتے ہیں اور کریں گے, اور اگر آپ بلیو کریں گے تو مجھے بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ رزلٹ بھی آپ کو بہت اچھا اور جلد ملیں گے. اور جس طریقے سے یہ کمبینیشن پرائم منسٹر کا اور ان کا اور پریزیڈنٹ کا سب کا ہے, اللہ تعالیٰ ایسے رکھے تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے بہت سارے رزلٹس ہیں جو ہم کبھی ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے, وہ آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. نقوی صاحب مدثر جو آئی تھنک میں ان چند لوگوں میں شامل ہوں جنہوں نے ساتھ بیٹھ کے یہ وٹنس کیا کہ کس طریقے سے انہوں نے ایک ملک کو نہیں کانٹیکٹ کیا, انہوں نے کافی ملکوں کو کانٹیکٹ کیا, اور میں اس چیز کا خود راوی ہوں. اور
मुसलसल कई घंटे हमें फ़ोन आते रहे और हमारा बिल्कुल मकसद ये था कि हम इनको एक दफ़ा पूरा का पूरा सबक सिखा दें। और इन्होंने अमेरिका के साथ मुसलसल रब्ता किया और मुसलसल बार बार उनको फ़ोन करते रहे। एक इनके जो साहब हैं वो तो आई थिंक उसने तो 10-12 दफ़ा एक शख्सियत को फ़ोन किया और उसने खुद कहा कि वो तो मुझे बार बार फ़ोन कर रहा है। तो इसमें क्लैरिटी नहीं, 100% क्लैरिटी है कि जिस तरीके से एक तो होता है कि रिक्वेस्ट करना, एक हमारा वर्ड है तरले मिनते करना, और उसमें मेरा ख्याल है कि प्रेसिडेंट ट्रंप का रोल बड़ा क्लीदी था और वो बहुत क्लियर थे। मेरा ख्याल है कि अगर इंडिया को किसी का, हमारा तो अल्लाह का शुक्र है उनके साथ एक ताल्लुक़ है पाकिस्तान का अमेरिका के साथ उनके साथ, लेकिन अगर अमेरिका को किसी का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उनकी जान बख्शिश कराई तो वो अमेरिका ने कराई। उन्होंने जो कोशिश करनी थी कर ली, हमारी अपनी कोशिश है, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला उसका भी रिज़ल्ट देंगे। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि वो एक दफ़ा नहीं 10 दफ़ा एक दफ़ा सोचेगा, बिकॉज उनके लिए जो पिछला रिज़ल्ट है वही हज़म करना मुश्किल हुआ है। तो इंशाल्लाह अभी उनके लिए एक बहुत मुश्किल चीज़ है कि इसको सोच भी लें। सर मोहम्मद ज़रीफ लेकिन हम हार्डनिंग ऑफ स्टेट के ऊपर जो है वो अच्छा खासा काम कर रहे हैं। ये अब मैं एक नई बहस में जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन दलाल साहब आपको अगले दिनों में बहुत सारी चीज़ें जो एक्सप्लेन करेंगे रिलेटेड टू हार्डनिंग ऑफ स्टेट, और जिसमें हम रोल प्ले कर सकते हैं, जिस तरह आपने इकॉनमी का कहा, सारा कुछ कहा। अब मैं मिसाल देता हूँ कि अभी इस्लामाबाद में हमने तकरीबन 1000 अरब की प्रॉपर्टी ज़मीन सरकारी रिकवर की है, जो उन लोगों से जो 2-2 दफ़ा एक दफ़ा उसकी जो पैसे वो ले चुके थे। अब लोग उसको जिस तरह मर्ज़ी पोर्ट्रे कर ले, मैं आपको चैलेंज कर सकता हूँ कि एक बंदे का रिकॉर्ड हमारे पास है, और मैं आप सबको कहूँगा कि आप जाके किसी भी टाइम, या मैं किसी एक बंदे का नाम लें और आप वहाँ पे आके देख लें कि जी ये उसको पैसे मिले हुए हैं कि नहीं मिले हुए। अगर वो फिर भी ना जगह छोड़े, एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, तो उसके ऊपर इलीगल ऑक्यूपेंट और कच्ची आबादी जो है उसका सारा चीज़ इंशाल्लाह दलाल साहब को अगले दिनों में बताएंगे। लेकिन हम अपना रोल इंशाल्लाह तो 1000 अरब की वो प्रॉपर्टी है जो हम रिकवर अभी की है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हम करने जा रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला अगले आने वाले दिनों में आपको उसके बारे में तफसीलन अपडेट करेंगे। अच्छा ये बताइए, अगर तो सीडी को मैं इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि पूरा दलाल साहब या हम लोग ज़रा एक दफ़ा 8 तारीख गुजर जाए, कमेटी हो जाए, तो फिर डिटेल में उसके पास जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अफ़गानिस्तान के ऊपर हम बड़े क्लियर हैं। अगर मुल्क में हमारे दहशतगर्दी होगी और अफ़गानिस्तान उसमें मुलव्वस होगा तो उसका पूरा जवाब उनको मिलेगा। सर मोहम्मद उस्मान
न्यूज़ टीवी चैनल से मेरा आपसे सवाल ये है कि जैसा आपने बताया कि भारत के खिलाफ जब भी आप जंग का ऐलान करते हैं, जिस तरह भी हुआ कि हमने जंग जीती भी है, अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुई है, तो मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त जो हमारे मुल्क के अंदर जो दुश्मन मौजूद है, हमारी सिखों में जो लोग मौजूद हैं, उनके खिलाफ अब तक जो है वो आप क्रैकडाउन करने जा रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि अफगानियों के हवाले से जो शुरू किया गया था वो इस वक्त सुसरमी का शिकार है। बहुत सारी चीज़ें ये भी सामने आई कि पाकिस्तान के अंदर से उनके खिलाफ पहली बात ये कि मैं आपको ये बता दूं कि मीडिया पे कवरेज कम हो गई है, लेकिन अफगान मुसलसल जा रहे हैं और डेली जा रहे हैं और हज़ारों की नंबर्स में जा रहे हैं। वो जो डेली हमारे पास नंबर होता है, अगर आप चाहेंगे तो आपको इंटीरियर मिनिस्ट्री शेयर कर लिया करेगी, तो वहाँ तो कहीं सुसरवी नहीं है, लेकिन डेफिनेटली पहले तादाद बहुत ज़्यादा जा रही थी, बिकॉज ज़्यादा थे, अब परसेंटेज भी बहुत कम हो गई है। सर आसिया को से पाकिस्तान इस तैयार पे है। फिर आप कहेंगे कि एक ही बात रिपीट कर रहा हूँ बार बार। मैं सिर्फ आपको इतना बता सकता हूँ कि बलूचिस्तान में और KPK में बहुत सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, बट इस टाइम पे सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि कितने उनके अटैक्स हैं जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज आपके पास होने से पहले उसको काउंटर कर रहे हैं। वो दर्जनों में है, डेली की बुनियाद पर है। लेट से कि अल्लाह ना करे एक अटैक होता है तो 9 वो उससे पहले पकड़ हैं, तो बट वो डेफिनेटली वो नहीं बोल सकते, वो उस तरीके से नहीं कर सकते और कुछ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से नहीं बता सकते। बट इस टाइम पे अगर आप बलूचिस्तान में भी देखें और KPK में भी देखें, ख़ास तौर पे जब से अफ़गानिस्तान वाली चीज़ हुई है KPK में, बहुत हद तक बलूचिस्तान के डायनामिक्स फ़र्क है, वहाँ डिफरेंट तरीके से लड़ाई चल रही है, लेकिन KPK में बहुत हद तक कमी आई है, बिकॉज अफ़गानिस्तान को पता है कि अब वो कोई भी चीज़ करेंगे तो उसका जवाब मिलेगा उनको। जी सर, इमरान खान नेशन सर, ये जो हमारा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इस पे लेकर जो डाटा पीछे 4 कोई इंसिडेंट जो टेररिज्म इंसिडेंट्स है वो बड़े इंक्रीज हुए हैं वेस्ट में, और उस पर एक इंजीनियर मिनिस्ट्री ने ऐप बनाया था, फिर वो नेशनल ने रिवाइज भी, लेकिन उसके बाद भी वो जो रिपीट करते हैं, सॉरी नहीं, मेरा ख्याल है कि कल परसों भी सेक्रेटरी साहब ने मीटिंग की है। मैं खुद उसको महीने में एक दफ़ा कर लेता हूँ, तलाल साहब करते हैं, हम सारे उस पर लगे हुए हैं। और आपको बहुत जो इम्प्लीमेंटेशन थी, लेट से कि अगर वो इतनी थी तो इस टाइम इतनी हो, बहुत बेहतर हो गया। और उसके बाद फिर एंड में PM कर रहे होते हैं। हाँ जी, ऑपरेशन बनियानुल मरसूस में जो पाकिस्तान को जिस तरीके से कामयाबी मिली, पूरी कौम इस वक्त आपकी मार्शल आसिफ साहब को मुबारकबाद पेश कर रही है। ये बताइएगा, जो इंडियन हुक्काम हैं वो आज भी जो है वो वो जो मर्ज़ी कहते रहें, हमें तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं एक चीज़ बता सकता हूँ कि वो अभी सोच भी नहीं सकते, क्योंकि जो पिछला वाला उनका ऊपर धब्बा लगा हुआ है वो अभी वो पूरा नहीं कर सके आज तक, वो उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन देते फिर रहे हैं। तो अगली दफ़ा करेंगे तो मेरे ख्याल में उनको 4 गुना ज़्यादा पड़ जाएगी, तो वो बिल्कुल ही उनके लिए काम ख़राब हो जाएगा। तो मेरा नहीं ख्याल। आखिरी मेरा नाम सदाम की क्या वजह? सीज़ फायर हो गया, वरना वो हो जाने थे।